میں اگر اپنے کسی شاگرد کو کہوں کہ جاؤ بیٹا گلاس میں پانی لے آؤ، وہ اگر مجھ سے پوچھے کہ شیشے کے گلاس میں لے آؤں، سٹیل کے گلاس میں یا مٹی کے گلاس میں، اور میں اسے کہوں کہ مٹی کے گلاس میں لے آؤ، تو اس کے لیے تو مشکل بن گئی۔ یہی حال تھا بنی اسرائیل کا۔ جب وہ بہت زیادہ سوالات کرتے اور بے جا بحث و تکرار کرتے تو ان کی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا۔ اچھا، آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، تو یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ گائے ذبح کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو کیوں دیا گیا، اور وہ جو گائے انہوں نے ذبح کی وہ انہوں نے کہاں سے لی تھی اور کتنی رقم میں لی تھی۔ جو رقم تھی نا اس گائے کی، وہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو اس ویڈیو میں ان پوائنٹس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اس میں ہمارے لیے فائدے بھی ہیں، سبق بھی ہے اور نصیحتیں بھی ہیں۔ تفسیر خازن سورۃ بقرہ کے تحت مفسر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس واقعہ کو لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے دوسرے شخص کو قتل کر دیا۔ قاتل اور مقتول آپس میں دونوں چچا زاد بھائی تھے۔ قاتل نے اس لیے قتل کیا کہ اس کی جائیداد کا وارث میں بن جاؤں گا، میرا یہ عزیز ہے، رشتہ دار ہے، تو اس کی جائیداد میرے پاس آئے گی، اور دوسرا یہ کہ اس کے خون بہا کا بھی میں مطالبہ کروں گا کہ میرا رشتہ دار ہے، چچا زاد بھائی ہے، تو لہٰذا مجھے اس کا خون بہا دلوایا جائے۔ اس لالچ میں اس نے چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا، تو اس نے اسے قتل کر کے کسی دوسری بستی میں پھینک دیا۔ اب چونکہ مقتول کے قاتل معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے، تو اس لیے خون بہا کا مطالبہ کس سے کیا جائے۔ تو اس معاملہ میں لوگ جمع ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ یہ معاملہ ظاہر فرما دے۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، فرمایا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، انہوں نے کہا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تمہارے ساتھ میں مذاق کر کے جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ چونکہ مقتول کا معاملہ اور گائے کے ذبح کرنے میں مناسبت اور مطابقت نہیں تھی، اس لیے بنی اسرائیل نے کہا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے تم گائے ذبح کرو، اور گائے کے گوشت کا کوئی ٹکڑا اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ تو یہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بھی خود بتائے گا۔ اب بنی اسرائیل کو سمجھ تو آ گئی کہ گائے ذبح کرنی ہے، لیکن انہوں نے مختلف سوالات کرنا شروع کر دیے۔ در منصور میں روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بنی اسرائیل بے جا بحث و تکرار نہ کرتے، کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو یہ ان کے لیے کافی ہو جاتی۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے ہمیں بتا وہ گائے کیسی ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے وہ گائے نہ زیادہ چھوٹی عمر کی ہو نہ زیادہ بڑی ہو، یعنی بوڑھی بھی نہ ہو، درمیانی عمر کی گائے ہو، جوان ہو۔ اوان بین ذالک فافعلوا ما تؤمرون، تمہارے لیے واضح کر دیا گیا ہے اور جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے تم کرو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، اب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور سوال کر دیا، کہتے ہیں اپنے رب سے پوچھ کے ہمیں بتا اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس گائے کا رنگ سرخ ہو، تسر الناظرین، اور وہ دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو، یعنی ایسی گائے ہو کہ اس کا رنگ سرخ ہو اور اس کے پورے جسم پر کوئی داغ دھبا نہ ہو، جو بھی اسے دیکھے دیکھنے والا خوش ہو جائے، اس طرح کی گائے ہو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون، اب انہوں نے اور سوال کر دیا
کہتے ہیں اپنے رب سے پوچھ کے ہمیں بتا وہ گائے کیسی ہو، پہلے جو تو نے ہمیں گائے کے بارے میں بتایا ہے وہ ہمیں بھول چکا ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے وہ گائے زمین کے اندر کھیتی باڑی کرنے والی نہ ہو، یعنی زمین میں ہل چلانے والی بھی نہ ہو اور زمین سے پانی نکالنے والی بھی نہ ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، ہر عیب سے پاک ہو، کوئی بھی عیب اس گائے کے اندر نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب وہ بنی اسرائیل کہنے لگے موسیٰ اب تو حق پر آیا ہے، یعنی اب ہمیں گائے کی مکمل سمجھ آ گئی ہے۔ تو جتنے انہوں نے سوالات کیے اتنا ہی مشکلات میں ان کے لیے اضافہ ہوتا گیا۔ اب یہ گائے ان کو کہاں سے ملی اور کتنی رقم میں ملی، اس کے بارے میں تفسیر صراط الجنان میں یہ واقعہ موجود ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک متقی اور پرہیزگار شخص تھا، اس کے ہاں ایک چھوٹا بیٹا تھا اس کا بہت کم عمر کا، اور اس کے پاس ایک بچیا تھی، یعنی گائے کی چھوٹی بچیا تھی، اس کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ نہیں بچا تھا۔ اس نے اس بچیا کو اللہ تعالیٰ کے نام پہ اور اللہ تعالیٰ کی امان میں، اللہ کی حفاظت میں جنگل میں چھوڑ دیا، اور یہی سوچ تھی کہ جب بیٹا بڑا ہوگا یہ اس کے کام آ جائے گی۔ اس شخص کا تو انتقال ہو گیا، مگر وہ بچیا جنگل میں اللہ کی حفاظت میں رہ کر پرورش پاتی رہی۔ جب بیٹا جوان ہو گیا اس کی والدہ نے اسے کہا اے نور نظر، تیرے باپ نے ایک بچیا جنگل میں اللہ کی حفاظت میں اور اللہ کی امان میں تیرے لیے چھوڑی تھی، اب وہ بڑی گائے بن چکی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر اور جا کر اسے جنگل سے گھر لے آ۔ وہ جوان جنگل میں چلا گیا اور اسے گائے مل گئی، اسے لے کر گھر آیا، اور اگلے روز اس کی ماں نے کہا بیٹا جا کے بازار میں اس کو 3 دینار کا بیچ دے، لیکن ایک میری شرط ہے، یہ گائے دینے سے پہلے یعنی رخصت کرنے سے پہلے گھر میں آ کر مجھ سے اجازت لے لینا۔ تو جوان بازار میں گیا، ایک خریدار آیا، اس نے 3 دینار کی بجائے 6 دینار اس گائے کی قیمت لگا دی، لیکن اس نے کہا یہ میری شرط ہے کہ اپنی والدہ سے تم نے رخصت نہیں لینی، ان سے اجازت لیے بغیر یہ مجھے دے دو۔ جوان نے گھر میں جا کے والدہ کو بتایا، پھر اگلے روز اسی گائے کو لے کے بازار میں پھر آیا تو وہی خریدار دوبارہ آ گیا، اب اس نے 12 دینار اس گائے کی قیمت لگا دی، لیکن اس نے کہا میری شرط وہی ہے کہ والدہ کی اجازت کے بغیر یہ میرے سپرد کر دے، یہ مجھے دے دے۔ جوان نے پھر بھی انکار کر دیا۔ شام کو گھر آیا، والدہ کو بتایا تو اس کی والدہ صاحب فراست عورت تھی، وہ سمجھ گئی یہ کوئی خریدار نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے۔ اس نے کہا کل جب تم بازار میں جاؤ اور وہ اگر خریدنے کے لیے آئے تو اسے کہنا آپ ہمیں یہ بتائیں آپ یہ گائے ہمیں بیچنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ جوان نے ایسے ہی کیا، جب اس گائے کو لے کے بازار میں گیا تو وہی خریدار آ گیا۔ جوان نے اس سے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہمیں یہ گائے بیچنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ تو فرشتہ تھا، وہ بولا ابھی تم اس کو اپنے گھر میں روک کے رکھو، بنی اسرائیل کو اس گائے کی تلاش ہے، وہ ایسی گائے تلاش کر رہے ہیں اور ان کے ارد گرد ایسی گائے اور کوئی نہیں ہے۔ جب وہ لینے کے لیے تمہارے گھر آئیں گے تو تم اس کی قیمت یہ طے کرنا، اس کا جو چمڑا ہوگا وہ سارا سونے کا بھر کے اس کی قیمت ہمیں دینا۔ اگلے روز بنی اسرائیل وہ گائے تلاش کرتے کرتے اس جوان کے گھر آن پہنچے، سودا ہوا، بات ہوئی، اس جوان نے کہا یہ گائے تم لے جاؤ، اس کی قیمت یہ ہے کہ جب تم اسے ذبح کرو گے اس کا جو چمڑا ہے وہ سارا سونے کا بھر کے مجھے دینا، یہ اس کی قیمت ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا ہمیں قبول ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت میں وہ گائے لے کے چلے گئے اور جا کے انہوں نے گائے کو ذبح کیا، اور اس گائے کے گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کو جسم کے ساتھ لگایا تو وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو گیا، اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے اپنے قاتل کا نام بھی بتا دیا کہ اس نے مجھے قتل کیا ہے، اور اس قاتل نے بھی اقرار کر لیا کہ واقعی میں نے ہی اس کو قتل کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قاتل پر قصاص کا حکم جاری فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو زندہ کر کے قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنے پر دلیل قائم فرمائی کہ جس طرح اس مردے کو میں نے زندہ کیا ہے،
قیامت کے دن بھی اسی طرح تمام مردوں کو میں زندہ کروں گا، اور یوم جزا مردوں کا زندہ ہونا اور ان کا حساب لینا حق ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، ہمیں سبق یہ ملا کہ جب نبی کا حکم آ جائے بغیر ہچکچاہٹ کے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ بے جا بحث و تکرار کرنا بے ادبوں کا کام ہے۔ اور اس واقعہ سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ کوئی بھی معاملہ ہو اس میں انشاءاللہ کہنے میں بہت بڑی برکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر بنی اسرائیل انشاءاللہ نہ کہتے تو وہ ایسی گائے کبھی تلاش ہی نہ کر سکتے جس طرح کی گائے وہ تلاش کر رہے تھے۔ اور اپنے اہل و عیال اور اپنے مال کو اللہ کی امان میں دینا اور حفاظت کے لیے اللہ کے سپرد کرنا، اللہ ان کی حفاظت بھی فرماتا ہے اور ان کی عمدہ پرورش بھی فرماتا ہے، اور والدین کی فرما برداری اللہ کو بہت پسند ہے۔ ناظرین کرام، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے مسلمانوں تک بھی یہ ویڈیو اور پیغام حق پہنچ سکے، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین۔